अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप देख रहे हैं पुलिस की नफरी, 2 अदद मोबाइल्स तैयार हैं यहाँ पर इस रास्ते को रोके हुए, और इसके बाद भी आपको वहाँ सामने मज़ीद पुलिस की नफरी नज़र आ रही है। और ये फिर पुलिस है शारे फैसल, उस तरफ आपको सामने बख्तरबंद गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही है। ये फिर मोबाइल, उसके बाद सामने देख सकते हैं आप मोबाइल, मज़ीद मोबाइल्स, और ये सिलसिला जो है खासा दूर तक, यहाँ से खासा दूर तक हर तरफ आपको तमाम एंट्री पॉइंट्स पर इस एरिया में पुलिस मोबाइल्स, पुलिस की नफरी नज़र आ रही है। एहलकार सामने तैयार खड़े हैं, और इसके पीछे मौजूद है कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़, और उस मरकज़ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मरकज़ पर अब ताले हैं। उस मरकज़ को इस वक्त बंद कर दिया गया है, और यहाँ एंट्री नहीं है। इस गली के जो रिहायशी हैं उनको जाने की इजाज़त है। जब वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, अपनी शनाख्त ज़ाहिर करेंगे, वो यहाँ पर रहते हैं, अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देंगे, तो उसके बाद उनको जाने की इजाज़त है। मैंने यहाँ पर मौजूद जो ऑफिसर्स हैं उनसे दरियाफ़्त किया कि क्या हम कवरेज कर सकते हैं अंदर जाकर इंसाफ हाउस पर। तो उनका कहना ये था कि इंसाफ हाउस जाकर आप क्या कवरेज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ कवरेज नहीं है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ इस वक्त बंद कर दिया गया है। गली में खारदार तार लगा दिए गए हैं, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, और इन रुकावटों के बाद अब ये गली जो 9 तारीख को हमारे सामने भरी हुई थी, और न सिर्फ ये कि ये गली भरी हुई थी, बल्कि ये जगह जहाँ आपको साथ में मज़ीद रेंजर्स की मोबाइल भी नज़र आ रही है, ये जो जगह है, ये जो मकाम है, ये मकाम उस वक्त हमें नज़र आ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से भरा हुआ। नौजवान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सब यहीं मौजूद थे। अभी आप देख सकते हैं कि खारदार तार यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोई यहाँ पर स्ट्रैंडेड हो तो उसके लिए रास्ता भी बना दिया जाता है, लेकिन ये गली, ये मरकज़ जो है वो बंद कर दिया गया है। आगे सामने आप फिर मज़ीद रुकावटें देख सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ इससे आगे मौजूद है, और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन आज मौजूद नहीं है। इस गाड़ी के लिए जो यहाँ पर स्ट्रैंडेड है, रास्ता बनाया जा रहा है। ये सीन आपको यहाँ इसके साथ पंप पर भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी भारी नफरी मौजूद है जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा ज़ेरे हिरासत हैं। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, और ये सिलसिला जो है ये अभी और बढ़ेगा, ये हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स मौजूद, मीडिया के हमारे दोस्त मौजूद। नज़ीर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? ठीक ठाक है। तो ये बताइए, अगर आप लोग यहाँ आ जाए मेरे साथ तो हम बात भी कर लेंगे। ये जो सूरत हाल है, ये फैसला में क्या बताता है? जो हुआ 9 तारीख को, उस पर ये ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी तो पुलिस की ओवरऑल आप पाकिस्तान भर में देखें तो इनको अहकाम तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के दिए गए हैं, जिसका एक सबूत तो ये है कि बिला नागा और रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। अब तक कराची में 29 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 4 दहशतगर्दी के हैं, और बाकी 188 के तहत जिनमें बलवा और इश्तिहार और इस तरह के मुख्तलिफ़ात हैं। 3 788 की दहशतगर्दी के ईस्ट में और 1 कोरंगी में दर्ज हुआ है। और पुलिस को ये अहकाम हैं कि किसी सूरत ट्रैफिक बंद ना करनी चाहिए, किसी सूरत किसी भी सरकारी या प्राइवेट इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, और शहरियों की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को इंतहाई सख्त अहकाम दिए गए, जिसकी वजह यह है कि वज़ीर आला सिंध खुद इस मामले में बराह रास्त जो मुतल्लिका अफसरान हैं डिस्ट्रिक्स के या ज़िलों के, उनसे राब्ते में, इवन के चंद दिन पहले उन्होंने काफ़ी बराबरी का भी इज़हार किया जब रेड बस को जलाया गया, वाटर बोर्ड की गाड़ी को जलाया गया। इसके अलावा रेंजर्स की चौकी जलाई गई, ट्रैफिक पुलिस की चौकी जलाई गई, उसके अंदर जो आम लोगों की मोटरसाइकिलें खड़ी थी वो भी जली। उसके बाद से लेके अभी तक कोई भी ऐसा वाक़या नहीं है, और कराची उन तमाम
صوبہ سندھ کہوں گا، بلکہ میں اگر آپ تمام صوبوں کی بات کریں تو کراچی میں سب سے بہتر حالات رہے جو پولیس کی جانب سے حکمت عملی بنائی گئی. تو اس میں پولیس نے ایک تو ان کو ریڈ زون میں نہیں جانے دیا، اور دوسرا کسی بھی عام پبلک کو، کیونکہ پہلے اچھا 9 تاریخ کو یہاں پر جو کچھ ہوا، میں نے انہی جگہوں پر 3 گھنٹے گزارے. فردوس نقوی صاحب کا، حلیم عادل شیخ صاحب کا، ارسلان تاج کا، مختلف لوگوں کا میں نے یہاں انٹرویو بھی کیا. تو جو بچے تھے، نوجوان پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بس ٹوٹی ہے پیپل بس سروس کی، اس پہ لاٹھیاں مار کے شیشے توڑے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے توڑی ہے بعض بچے. اور میں نے کہا یہ کوڈ پولیس کی جو وین ہے یہ کس نے جلائی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پولیس نے خود جلائی ہے. یہ ان لوگوں کا الزام تھا. پھر اس کے بعد جب میں پہنچا، آگ لگی ہوئی تھی اور فائر بریگیڈ کے اہلکار جو اسے بجھا رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ آگ کس نے لگائی؟ کہنے لگے ہم تو آگ لگنے کے بعد پہنچے، ہمیں کیا پتا. تو کوڈ وین جلنے کی جو ویژولز ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئے. دیکھیں اصل میں بات یہ کہ یہ مین روڈ ہے، یہاں پر سیف سٹی کے کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول کے کیمراز سے وہ کنیکٹ ہیں. کراچی میں پولیس کے، ٹریفک پولیس کے اور تین اداروں کے کیمرے ہیں جو 2000 سے زیادہ ان کی تعداد ہے. تو کوئی بھی پولیس اہلکار، یا میرا اپنا خیال ہے، کوئی ایسی بیوقوفی کر نہیں سکتا، کیونکہ شارع فیصل پر ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں جن میں پولیس کے بھی شامل ہیں، بینکوں کے، دیگر دفاتر اور عمارتوں کے بھی شامل ہیں. کام یہ جو بھی کیا گیا، اگر اس میں ہمیں 27 دسمبر آج تک یاد ہے، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان اور دیگر نے اشتعال میں آ کے 4000 سے زائد گاڑیاں ملک بھر میں چلی تھیں. لیکن اس میں ہم نے یہ بھی چیز دیکھی کہ اس کے اندر ایک تھرڈ پارٹی نکلی تھی جنہوں نے ATM مشین بھی لوٹی، جنہوں نے چاول کا پورا گودام بھی خالی کیا، جنہوں نے عورتوں کی عزتیں بھی لوٹی، جنہوں نے موبائل فون بھی چھینے. یہ کام کارکنان کے وہ لوگ نہیں کر سکتے. اس کے اندر ایسا ایک گروہ ضرور نکلتا ہے جس کا کام لوٹ مار کرنا ہوتا ہے یا مزید اس کو آگ کو بھڑکانا ہوتا ہے. تو کوئی چانس کہ وہ گروہ اب بھی شرم بدامنی پھیلانے والے شرپسند جو ہے وہ اب بھی انوالو ہوئے ہوں؟ دیکھیں ایسے لوگ اس طرح کے حالات کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ ریفرنس میں نے 27 دسمبر کا کیا تھا. یہ جو کوٹ وین کو جو آگ لگائی گئی یا واٹر بورڈ کو، پولیس کے پاس اس ٹائم پر ایک محکمہ ایسا ہے جو مسلسل ان کے ناظرہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی شناخت کر رہے ہیں. آپ کی جو مبینہ ٹاؤن میں جو پولیس موبائل کو آگ لگائی گئی ہے، یہاں جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان تمام کی تصاویر کو ناظرہ کے ساتھ میچ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی لسٹیں بن رہی ہیں. آج یا کل وہ تمام لسٹیں تصویروں کے ساتھ جاری ہو جائے گی، جس میں اس کی ایک تصویر ہوگی جو انسیڈنٹ پلیس کی ہوگی، ایک اس کی ناظرہ کا ڈیٹا ہوگا، اور اس کے آگے یہ بھی لکھا ہوگا یہ گرفتار ہے، عدم گرفتار ہے. لیکن کراچی میں ابھی تک جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، کوئی بھی بڑا فگر یعنی کہ کوئی رہنما پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ سکا ہے. کوئی سندھ سے باہر ہے، اگر کوئی موجود بھی ہے یہاں پہ تو اس نے اپنا موبائل وغیرہ یہ بند کیا ہوا ہے. لیکن پولیس کی پوری کوشش ہے کہ جو PTI کے کوئی بھی رہنما ہو یا MP MNA اس کو گرفتار کیا جائے. نہ حلیم عادل شیخ یہاں پر موجود ہیں، نہ راجہ اظہر، نہ فردوس شمیم، نہ خرم شیخ. فردوس شمیم نقوی تو کل رات میرے ساتھ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں موجود تھے. سر آپ کے ساتھ تھے نا جب پولیس، انہوں نے اپنی حکمت عملی ایسی بنائی ہوئی ہے کہ ان کو بھی ظاہر ہوتے پولیس سے بچنا تھا کہ پولیس کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ MPO کے تحت ان کو نظر بند کر سکتی ہے. اب MPO کے تحت جو ہماری اطلاع ہے، جتنے بھی لوگ گرفتار ہوں گے، چاہے وہ عام ان کے کارکن ہوں یا وہ، ان کو سندھ کی جیلوں میں بھیجا جائے گا. اس میں میر پور خاص، حیدرآباد یا کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے. کراچی میں مجھے نہیں لگتا شاید یہ رکھیں، لیکن MPO کے تحت ان کے پاس رائٹس ہے کہ وہ کسی کو بھی، تاکہ اور اس میں وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول کرنے کے لیے یہ کہ. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے، آخری سوال. ہم نے 22 اگست والی تقریر کے بعد جو کارروائیاں دیکھی، دفاتر بند ہوتے دیکھے، 9-0 بند ہوا، دیگر چیزیں بند ہوئیں، ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی سوائے انصاف ہاؤس کے اس کے جانے کے راستے بند کیے گئے. ایون کہ یہاں پر انہوں نے انصاف ہاؤس کو تالا لگا دیا ہے اور چاروں طرف کارڈن کر دیا ہے، نہ کوئی انصاف ہاؤس جا سکتا ہے، اور اگر اندر کوئی ہوتا تو وہ باہر بھی نہیں آ سکتا تھا. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے میں نہیں سمجھتا کسی بھی دفتر پر وہ کارروائیاں کی گئی ہیں جو MQM کے دفاتر کے لیے کی گئی تھی، کیونکہ وہ ایک عسکریت مطلب عسکری جماعت والا، اور اس میں انتہا ہو گئی تھی پاکستان مرد آباد کا نارا لگ گیا. جو اینٹی اسٹیٹ جو بھی جائے گا
اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم اور تمام ادارے کھڑے ہوں گے کیونکہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں ڈیفینیٹلی اینٹی اسٹیٹ میں اور ایک اپنے لیڈر کی محبت میں جو کرنا ہے اس کے اندر بہرحال فرق ہے. تو اگر کوئی بھی پاکستان کے خلاف نعرہ لگاتا ہے تو اس کے خلاف تو ویسی ہی کارروائی ہونی چاہیے جو ہوئی تھی. لیکن جہاں پر سچویشن ایسی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم پاکستان ہے, اس کے کروڑوں کی تعداد میں فینس بھی ہیں, اس کے کارکنان بھی ہیں, جن کا کہنا یہ ہے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھا جائے. اور عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ فیئر الیکشن کروائے جائیں. انہوں نے کہا میں امن چاہتا ہوں, انتشار نہیں چاہتا, میں بدامنی نہیں چاہتا, الیکشن چاہتے ہیں ہم, ہمارا فائدہ الیکشن میں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ ہمارا اور آپ کا کام بھی ہے کہ جو ہمارے سپریم ادارے ہیں جن میں عدلیہ ہے, فوج ہے, اور جن کو قرار دیا گیا کہ جن کے خلاف آئین میں لکھا ہے, جو لکھا ہوا ہے, تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اداروں پہ انگلی اٹھانا تو ایک دور کی بات ہے, ہم اس کے خلاف ویسے بھی بات نہ کریں کیونکہ یہ غیر مناسب بات ہے. کیونکہ جو دہشت گرد جو واقعی میں جو 75 سال تک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکا تو وہ ان 2 سے 3 دنوں میں ہوا, جو انتہائی افسوسناک بات ہے. کیونکہ اپنی املاک کو اپنے اداروں کے خلاف بغاوت کرنا یا جانا بہرحال یہ ایک افسوسناک عمل ہے. تھینک یو ویری مچ.